ویلکم بیک ناظرین. آئی ہوپ آپ نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہوگا. اگر نہیں کیا تو پھر آپ سے اپیل ہے وینس ٹی وی کی جانب سے کہ پلیز اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو اور گیسٹ بھی آ چکے ہیں. ڈاکٹر واجد صاحب, ویلکم ٹو دی شو. آپ لیٹ ہو گئے. سائمہ آ چکی ہیں. سائمہ, آپ بھی اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں, ویلکم ٹو دی شو. ہم یہاں پہ الیکشن پہ بات کر رہے تھے. آبدی صاحب سے میں پوچھ رہا تھا, آبدی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایشیائی کمیونٹی نے کس حد تک یہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا, یا ان کی کارکردگی سے آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیے, ایشیائی کمیونٹی جب آپ کہتے ہیں تو آپ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا. چلیں آپ انڈین پاکستانی کی کر لیں. انڈین پاکستان میں بھی تفریق ہے. اچھا, وہ ان کا رویہ اور ہے, پاکستانیوں کا رویہ اور ہے. وہ انڈین جو ہیں وہ تو مالدار, دولت کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور ملک کے مالدار ترین ہو رہے ہیں لوگ. اپنی اقتصادی حالت ٹھیک کر لیں گے, باقی حالت بھی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے والے جو ہیں جنہیں ہم پاکستانی یا مسلمان کہتے ہیں, ان کے بارے میں کچھ کہنا یہ مشکل ہے کہ ماضی میں کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جو ایک داغ بنے ہمارے اوپر. مثلا یہ کہ پوسٹل بیلٹ میں ہمارے لوگوں نے بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی اور مختلف الزامات لگے جو پتہ نہیں سچے تھے یا غلط تھے. تو لیکن اب پڑھے لکھے لڑکے اب جو آ رہے ہیں وہ جوان آ رہے ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں, انگریزوں کی طرح انگریزی بولتے ہیں, انہی کی لاجک ہے, ان سے اسی طرح بات کرتے ہیں. ایسے ہی نوجوانوں کی ہمیں ضرورت ہے. اب یہ سیاست کا, پاکستانی سیاست کا مزاج اب بدل رہا ہے. اب جو ایم پیز ہمارے آ رہے ہیں وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں اور وہ اس قابل ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے اپنی بات منوا سکتے ہیں. تو حالات بدل رہے ہیں اور خوشگوار. خیر, اس ملک میں اکثر چیزیں خوشگوار ہوتی ہیں, لیکن یہ ایک بڑی خوشگوار چیز ہو رہی ہے جس سے میں بہت مطمئن ہوں. آپ مطمئن ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی, میں دیکھیے اذان جو بات عابد صاحب نے کی ہے اس حوالے سے میں بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس لحاظ سے یہاں کے الیکشن میں اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی جو یہاں کی ہے اس کا رول بڑا ہمیں خوشگوار نظر آ رہا ہے کہ اس وقت 50 کینڈیڈیٹس تقریباً مختلف پارٹیز میں جو کہ پاکستانی نیشنل 49 ایگزیکٹلی ہے اور جس میں میں 15-16 خواتین پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سائن ہے ان فیوچر پاکستانی کمیونٹی کا. اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 لوگ متوقع ہیں جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائیں گے اور فرسٹ ٹائم کوئی نہ کوئی خاتون ممبر بھی ہماری یقینی بات ہے کوئی مسلمان پاکستانی خاتون بھی پارلیمنٹ میں آ جائے. اور تمام جو مین پارٹیز ہیں اس میں پاکستانی نہیں تو کم از کم مسلم جو ہے کینڈیڈیٹس انہیں امیدوار بنایا گیا ہے. تو یہ ایک اچھا سائن ہے. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہمارے 4 ممبر رہے, 2001 کے الیکشن میں 2 ممبر پارلیمنٹ رہے اور چوری سرور صاحب نے اس کا آغاز کیا. نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب یہ باتیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں ساری, یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہیں, کل اور ریکارڈ میں اضافہ ہو جائے گا. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے اور پاکستان کے الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں, ہمارے وہاں پہ کیوں سیاسی میچورٹی نہیں آ رہی؟ جبکہ آج کل تو میڈیا کا دور ہے, گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں, باتیں ہم چاند پہ جانے کی کرتے ہیں. اب جب اپنی باری عمل کی بات آتی ہے تو ہم 18ویں ترمیم کے ذریعے پارٹی الیکشن ہی ختم کروا دیتے ہیں. دیکھیے, میچورٹی آ رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپیڈ ذرا سلو ہے. اب بہت بہتری آ چکی ہے پہلے سے. اب آپ میڈیا کے انفلوئنس کی بات کر رہے ہیں تو میڈیا کے انفلوئنس کے باعث جو ہے اب لوگ جو ہیں بہت اویئر ہو گئے ہیں اور اب وہ بالکل پارٹیز کے بارے میں, پارٹیز کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اب وہ آسان نہیں رہا کہ آپ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں اور ہر جو آئینی معاملات ہیں یا ان کے مسائل ہیں اس پر لوگ بات کر رہے ہیں, میڈیا بات کر رہا ہے. تو اب وہ اس طرح سے آپ یہ سمجھیے کہ بالکل جو معاملات خراب تھے ویسے معاملات خراب نہیں ہوئے, اب بہتری آ رہی ہے. دیکھیے, یہاں اب آپ اگر اس سے کمپیریزن کرتے ہیں تو برطانیہ سے, تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ جسٹیفائڈ نہیں ہوگا. یہ جو ہے ان کا 1248 سے جو ہے میگنا کارٹا کا آئین شروع ہوا اور اس کے بعد 1858 سے یہ تبدیلیاں کرتے آ رہے ہیں. ایک کنونشنل آئین ہے اور اسے بڑے یہ طریقے سے چلا رہے ہیں. پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈیموکریسی کو ٹائم ہی کتنا ملا ہے. وہاں تو شب خون مارتی رہی ہے آرمی اور اس کی وجہ سے ڈیریل ہوتا رہا ہے ڈیموکریٹک پروسیس. اس وجہ سے آپ پولیٹیکل پارٹیز کو مکمل طور پر نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ذمہ داری ہے, اس میں مسائل اور بھی ساتھ شامل رہے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں جو آپ کی تشویش ہے اس میں انشاءاللہ کمی ہوگی اور بہتری کی طرف ہمارا نظام جو ہے پولیٹیکل
وہ بڑھ رہا ہے اور وہاں جو ہے کمیونٹی کی پارٹیسپیشن بہتر ہو رہی ہے. پولیٹیکل پارٹیز وہ جو آپ بات کر رہے ہیں خاص طور پر 8ویں ترمیم میں جو 18ویں ترمیم میں الیکشن پارٹی الیکشن کی بات, تو اس میں بھی ایک ریزرویشن تھی. وہ ریزرویشن یہ تھی کہ کوئی بھی جو آمر جو ہے کسی طریقے سے آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پارٹیز کے اندر جو ہے وہ انٹرفیئرنس شروع کر دیتا ہے, اس کو روکنے کے لیے اسے انہوں نے کیا ہے. یعنی اس کو روکنے کے لیے پارٹی کے الیکشن ہی بند کروا دیں. پارٹی کے الیکشن تو پارٹی کے آئین کا حصہ ہے, ہر پارٹی کے آئین کا حصہ ہے کہ پارٹی الیکشن ہونا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہ ایک جو ملک کے آئین میں شامل تھا وہ ایک الگ چیز ہے, ہر پارٹی آئین کا حصہ اور وہ ہونے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون نے اناؤنس کر چکی ہے وہ اپنی الیکشن کے بارے میں, اور انہوں نے جو وہاں کی اپنی باڈیز ہیں انہیں توڑ دی ہے, تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. وہ جو ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید موروثی سیاست کرنے کے لیے اسے رکھا جا رہا ہے, تو ایسا ہو نہیں سکے گا, ایسا پاسبل نہیں ہے. بس ایک بات ہے جو تشویشناک ہے اور جو اب آزمائش کا مرحلہ اگلے 3 سال بعد آنے والا ہے. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ عوام میں سیاسی شعور بہت بیدار. اگر وہ سیاسی شعور انتخابات کے نتیجے میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا تو ہمیں اپنے کیے کی سزا کاٹنا پڑے. جی وہ تو پھر عوام براہ راست ذمہ دار ہے اس کی. اگر عوام کو کیا ہو جاتا ہے, جی آپ مجھے بتائیے کہ عوام کو کیا ہو جاتا ہے کہ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو پھر وہ ساری چیزیں بھولتے ہیں. اصل میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں انٹرسٹ اورینٹڈ. ڈاکٹر صاحب ہم سائمہ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. پلیز آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں یا یہاں کی جو آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں فرسٹ آف آل ہم یو کے اور پاکستان کو تو کمپیئر نہیں کر سکتے بیکاز آف اولڈ ڈیموکریسی ایز یو سیڈ. لیکن یہاں جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ کو پولیٹیشین سے انٹریکشن انٹیگریشن بہت ایزی ہے. انسٹیڈ اگر پاکستان میں آپ دیکھو, پاکستان میں اگر کسی سے ملنا ہو تو آپ کو بہت سارے پروسیس سے گزر کے جانا پڑتا ہے. ادھر بہت زیادہ موبلائزیشن ہے الیکشن کی. اٹس ویری ایزی ٹو ایکسیس پولیٹیشنس کو زیادہ چانس ملتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا, انہیں فورم زیادہ ہے, وہ اپنے مینیفیسٹو کو اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. تو آئی تھنک سو ہمیں پولیٹیشنس کو چانس دینا چاہیے, خاندانی سیاست ختم ہونی چاہیے. اویئرنیس ہے لیکن لوگ اندر سے ڈرتے ہیں, فیئر ہے لوگوں میں, وہ اسٹیپ اپ نہیں ہوتے. سو میرے خیال میں خاندانی سیاست ایک میجر پارٹ پلے کر رہی ہے. سائمن نے بالکل صحیح کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں موازنہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان اور برطانیہ کا. نہیں موازنہ نہ کریں, کچھ سیکھیں تو صحیح ہم ان سے. دیکھیے سیکھنے کا ہر وزیر آزاد کشمیر اور پاکستان کا ہر وزیر دورے پہ یہاں آتا ہے اور کہتا ہے جی میں بڑا متاثر ہوں, واپس آ کے وہ کچھ نہیں کرتا. تو ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم باقی دنیا سے سیکھیں کیسے. لوگ کہتے ہیں کہ اب میڈیا جو ہے وہ سکھا رہا ہے اور ذہنی شعور کو پختہ بیدار کر رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا, اس لیے کہ کہیں آپ سوچیں اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ دونوں پاکستان سے آئے ہیں, ہم یہاں حیران ہیں کہ لوگ جی کیسے رہے ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں شکر کی قیمت 4 آنے بڑھی تھی تو حکومت کا تختہ الٹ گیا. اب لوگوں کے کھانے نصیب نہیں, بھوکے مر رہے ہیں لوگ, اور کوئی سڑک پہ نکلتا نہیں, اور کوئی احتجاج نہیں, کوئی مہم نہیں, کوئی انقلاب نہیں, کوئی انقلاب کی کوئی قیادت نہیں. انقلاب بغیر قیادت کے نہیں آتا, قیادت کا فقدان ہے. کوئی ایسا آدمی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے جو اٹھے. ایک بک میں نے دیکھی پچھلے دنوں میں, کسی انڈین نے لکھی ہے, دا مین ہو رول انڈیا. اس نے کہا جس ملک میں دولت کے چھوٹے چھوٹے سمندر بن جائیں نا, صحیح بات, وہاں پہ انقلاب نہیں آیا کرتے. یہ بالکل صحیح بات ہے. یہی پاکستان میں ابھی میرے ایک دوست پاکستان میں 1 مہینہ گزار کے آئے ہیں, کہ عابدی صاحب آپ کہہ رہے ہیں لوگ فاقہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ فاقہ کر رہے ہیں, کچھ لوگ اتنا کھا رہے ہیں کہ اب ان کے پیٹ میں مزید گنجائش نہیں رہی ہے. باربیکیو اس میں ریسٹورنٹ میں گئے تو بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی, قطار میں انتظار کرنا پڑا, لوگ 700 روپے پر ہیڈ کا کھانا کھا رہے تھے. یہ ڈفرنس تو میرے خیال میں یہاں بھی ہے. یہ عابدی صاحب میں سے ایگری کریں گے, زیادہ یہاں کے مطلب پرانے رہنے والے ہیں, کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ ڈفرنس جو ہے وہ یو کے میں ہے اس لحاظ سے معاشی طور پر. یہاں پہ بھوکا کوئی نہیں سوتا.